और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त करता हूँ मेहरबानी करें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साइफ़र का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 104 दिन के बाद फ़ैसला, महफूज फ़ैसला आया। मतलब हैरानगी वाली बात है। और उस फ़ैसले में भी उन्होंने होम्योपैथिक फ़ैसला दिया है, ना इनकार किया ना हाँ किया, और वापस वही तरीका वारदात जो दिलावर की अदालत में किया था वापस भेज दिया उस अदालत को। यानी कि जिस अदालत के ख़िलाफ़, जिस प्रोसीजर के ख़िलाफ़, खुफिया कार्रवाई के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, उसी के ख़िलाफ़ दोबारा उसी अदालत को भेज दिया भी तुम अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला करो। कितना बड़ा मजाक है ये, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पे 2 पॉइंट आपको समझ आने चाहिए कि इमरान खान को हटाने के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है जी। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर अड्डे अमेरिका को फराहम करना ताकि वहाँ से वो दूसरे मुल्कों को मॉनिटर कर सके, जिसके लिए मशहूर आलम फ़िक्रा बोला था इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है जी। दूसरा, यूक्रेन की हिमायत करना और यूक्रेन को सपोर्ट करना, उनको असला देना, ठीक है जी। उस पर भी इमरान खान ने इनकार कर दिया। और तीसरा, इसराइल को तस्लीम करना। ये तो अलग बात है कि हमास के हमले ने ये इसराइल को तस्लीम करने का जो बड़ी तेज़ी से वो चल रहा था प्रोसीजर, उसमें भंग डल गई है और वो डिले हो गया। लेकिन ये तीनों काम जो हैं इमरान खान से करवाने थे, जिसमें उन्होंने इनकार किया और उसकी वजह से उनको साइफ़र भेजकर हटाया गया। अब ये कैसी कमाल की बात है, मतलब है सरकारी खुफिया दस्तावेज़ात को आपके ख़िलाफ़ ही, यानी कि मैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उसके इक़्तिदार को कत्ल करने के लिए वो साइफ़र हो और वो उस पर बात भी ना कर सके। मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं होता था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख़त लहराया था पिंडी में तो हमें अंदाज़ा नहीं था, वो भी साइफ़र था। जब हेनरी किसिंजर ने ख़त भेजा था पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि हम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इबरत का निशान बना देंगे, वो भी एक साइफ़र था, ठीक है जी। अब बुनियादी तौर पे ये क्यों ऐसा होता है? देखें, जो अमेरिका, बरतानिया और ये जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, ये छोटे ममालिक के अंदर कर्ज़ों की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में या किसी भी सूरत में जब पैसे देते हैं तो उनका मकसद उस मुल्क की तरक्की करना नहीं होता, बल्कि ये पैसे रिश्वत के तौर पे ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और जनरल साहबान और अदलिया को दिए जाते हैं कि भाई आप लुट्टी दा माल है, खाओ पियो ऐश करो। देने तो आवाम के टैक्सेस से हैं, ठीक है। तो वो जेली कागजात के बिल बना के वो पैसे सारे तकसीम कर लेते हैं, जिससे जनरल आसिम साहब जो है वो अपना पापा जान पिज़्ज़ा ख़रीद लेते हैं, और कियानी साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जज़ीरा ख़रीद लेते हैं, और राहिल शरीफ साहब कुछ और ख़रीद लेते हैं। मुशर्रफ साहब जो हैं उनके अकाउंट में सऊदी अरब के बादशाह अरबों डॉलर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं बुनियादी तौर पे? अब इसमें 2 तरह के किरदार थे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 पहला किरदार तो ये था कि अमेरिका, बरतानिया या दीगर इस तरह के ममालिक तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़े के नाम पे कुछ पैसे देते हैं, फिर उनसे उनकी करेंसी को डाउन करते हैं, फिर उनसे लूट और सूद के साथ पैसे वापस लेते हैं, और वो मुनाफा होता है ताकि उनके अवाम, यानी कि अमेरिका, बरतानिया और दूसरे जो भी पैसे कर्जा देता है, उनके अवाम को फ़ायदा हो, खुशहाली आए वहाँ पर, क्योंकि फ्री का पैसा है ना जी, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरा रोल था जो मुस्लिम ममालिक के थे। मुस्लिम ममालिक में सऊदी अरब, यूएई और इस तरह के कतर और इस तरह के ममालिक थे जो कि इस्लामी जज्बे से, इस्लामी भाईचारे के हवाले से, या जिस मुल्क से उनका कोई ना कोई ज़ाती ताल्लुक़ होता था तो वो उसकी मदद कर देते थे। मसलन
جو متحدہ عرب امارات ہے UAE، اس کے سلطان بن النیان جو ہیں انہوں نے پاکستان آنا شروع کیا، رحیم یار میں اپنے محل بنائے، تو انہوں نے ملتان سے بھاولپور تک ڈبل 2 لائن کی سڑک خود اپنے پیسوں سے بنوائی، کیونکہ اس وقت بھاولپور میں وہ نہیں تھا، ہوائی اڈہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ملتان کے اڈے سے پھر وہ بائی کار جاتے تھے، اس لیے وہ پھر انہوں نے سڑکیں بنوائی، ہاسپٹلز وہاں بنوائے، رحیم یار خان میں دیگر پروجیکٹ بنوائے تاکہ وہاں کے لوگوں کو سہولت دی جائے، اور وہ سب فری امداد تھی، ٹھیک ہے جی۔ سعودی عرب بھی اسی طرح مدرسوں کی مدد کرتا تھا، حکومت پاکستان کو فری پیٹرول دے دیتا تھا، اس طرح کی بہت ساری کہ جی ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں امداد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن محمد بن سلیمان اور محمد جو UAE کے ہیں اور دبئی کے ہیں اور مطلب جتنے بھی یہ، انہوں نے پھر اندازہ لگایا کہ بھائی ہم فری میں پیسے دیتے ہیں، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک قرضے کے نام پہ پیسے دے کے، انویسٹمنٹ کے نام پہ پیسے دے کے ان سے پیسے کماتے ہیں۔ تو پھر یہ جو نوجوان نسل اقتدار میں آئی ہے سعودی عرب میں اور UAE میں اور کویت میں، قطر میں، ادھر انہوں نے پھر وہی طریقہ اپنانا شروع کر دیا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، آنے والے وقت میں ان کو اندازہ ہوا کہ بھی پیسہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور پھر اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے منافع لے کے اپنے ملک کے عوام کو خوشحال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو جب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ سعودی عرب اور UAE اور دیگر ممالک نے بھی، بلکہ ترکی نے بھی بہت سارے پروجیکٹ، ایون کہ لاہور میں صفائی کا پروجیکٹ تھا جو وہ ترکی کی کمپنی کے پاس تھا، ٹھیک ہے جی۔ ترکی سے دوستی۔ اب یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ نواز شریف اور زرداری جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ان ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کس بنیاد پہ کیوں بناتے ہیں یا کیوں بنتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ اپنے ملک کو، زرداری اور نواز شریف اپنے ملک کو جب لوٹتے ہیں تو اس میں سے ان عالمی طاقتوں کا حصہ جو ہے ان کو دیتے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضوں کے منافع کی صورت میں، IMF کے قرضوں کے منافع کی صورت میں، ایشین بینک کے قرضوں کے منافع کی صورت میں، یا کچھ اور کمپنیوں کے کاروبار شروع کر کے ان کے منافع کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہ کام عمران خان شاید نہیں کر رہا تھا، یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے اوپر قرضے بہت تھے، اس کو اتارنے کے لیے اس کو بھی قرضہ لینا پڑتا تھا، لیکن وہ ملک کے زر مبادلہ کو بڑھانے کے لیے اس کی طرف محنت کر رہا تھا، توجہ دے رہا تھا، تاکہ آنے والے چند سالوں میں کہیں نہ کہیں قرضہ اتارنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر جو ہمارے جو ریونیو ہے پاکستان کا وہ ہمارے عوام پہ خرچ ہو، نہ کہ IMF، ورلڈ بینک، سعودی عرب، UAE، چائنا یا امریکہ یا برطانیہ کو قرضوں کے اوپر سود دینے میں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ نواز شریف اور زرداری کے لیے جب مشکل وقت آتا ہے یا دیا جاتا ہے اور اس کو آرٹیفیشل ہمارے جنرل صاحبان کی طرف سے، تو ان کو بچانے کے لیے سعودی عرب آ جاتا ہے، لبنان کے وزیر اعظم صدر آ جاتے ہیں، امریکہ کے صدر آ جاتے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم آ جاتے ہیں، یا UAE کے قطر کا خط آ جاتا ہے۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہی ایک بنیادی پوائنٹ ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کا، کہ یہ لوگ لامحالہ یہ تمام ممالک کو پاکستان کے لوگوں سے جو ٹیکسز کی صورت میں جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس میں سود کی صورت میں ان کو پیسے جاتے ہیں، اور اس پیسے کے بدلے میں جو زیادہ پیسے دیتا ہے ان سے زیادہ دوستی ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے جب زرداری صاحب جس کو زیادہ پیسہ دیں گے وہ اس ملک کی، یعنی کہ چائنا یا امریکہ یا برطانیہ، زرداری سے پیار کریں گے۔ اگر نواز شریف آفر کر دے گا کہ بھئی ٹھیک ہے زرداری دے رہا ہے آپ کو اتنے پیسے، میں آپ کو اس سے زیادہ دوں گا، تو وہ نواز شریف کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ وہی ایک کہانی ہے، شاید آپ کو یاد ہوگی، غالباً بندر کی اور بلی کی، کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ملا تو 2 بلیاں لڑ پڑی، تو بندر نے آ کے کہا کہ یہ کیوں لڑ رہے ہو؟
کہ جو اس نے کہا یہ دیکھو یہ زیادہ ہے یہ کم ہے ترازو پہ، تو بندر نے کہا چلو میں انصاف کر دیتا ہوں، جدھر زیادہ تھا اس نے وہ کھا لیا، اس میں سے ٹکڑا توڑ کے، تو دوسری طرف کا پھر زیادہ ہو گیا، اس نے کہا ہو یہ تو اب یہ زیادہ ہو، ادھر سے بھی اس نے کھا لیا، تو پھر دوسری طرف کی زیادہ ہوگی، ادھر سے بھی کھا لیا، اس طرح 3-4 مرتبہ کرنے کے بعد روٹی کا ٹکڑا ختم ہو گیا، بلیاں آپس میں لڑتی رہ گئی۔ تو بنیادی طور پہ پاکستانی عوام کو اسی طرح جھمیلوں میں ڈال کے، اور یہ جو اوپر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ پیسہ لوٹ کر اس ملکوں میں جاتا ہے، اور پھر اگر وہ یہ ان کی بات نہ مانے تو وہاں سے سائفر آ جاتا ہے، جیسے سائفر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آیا، عمران خان کے خلاف آیا، یا اس سے پہلے جس کے بھی خلاف ہے، پھر ان کی حکومت گرائی جاتی ہے، پھر ان سے ناک رگڑوائے جاتے ہیں، توبہ طائب کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو حکومت دی جاتی ہے۔ عمران خان نے شاید یہ کام نہیں کیا تھا، اور عمران اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، یوکرین کو اسلحہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ جو ایک دم سے پاکستانی روپیہ بڑھنے لگا ہے، وہ جو امریکہ کے نیوز پیپر کی سٹوری جو آئی ہے 9 ارب ڈالر کا اسلحہ بنا کے پاکستان نے یوکرین کو دیا ہے، اس میں قدرے سچائی لگتی ہے، کیونکہ پاکستان کے تو زر مبادلہ بہت کم تھا۔ جب یہ پیسے آئے ہیں تو پاکستانی کرنسی مطلب انتظامی طور پہ بھی انہوں نے کچھ بہتر کیا، جو لوگ سٹور کر رہے تھے اپنے پاس چھپا رہے تھے وہ بھی مسئلہ حل کیا، اور یہ باہر سے بھی پیسے آئے، تو اس طرح سے پاکستانی کرنسی مضبوط ہو گئی۔ اللہ کرے یہ اسی طرح مضبوط رہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک چیز جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمارے جنرل صاحبان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا شعور دے، مہربانی کر کے اتنا شعور دے کہ وہ اپنے ملک کا سوچیں، اور یہ جو قرضوں پر سود کے ذریعے سے ملک کی بربادی ہو رہی ہے اس سے جان چھڑوا سکیں، ورنہ اس کے علاوہ پاکستان کو قائم رکھنے اور خوشحالی کے راستے پہ ڈالنا جو ہے ہمارا ایک جھوٹا خواب ہوگا، اور یہ شاید کبھی پورا نہ ہو۔ لیکن ہم پھر اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں پاکستان ایک دن انشاءاللہ ترقی کرے گا، نہیں پاکستان انشاءاللہ ایک ترقی کرے گا۔ جب تک ہم ترقی حاصل کرنے کے اقدامات نہیں کریں گے، اپنے ملک کے اندر سے پیسہ بنا کے اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اپنے عوام کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ترقی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ سائفر اس وجہ سے آتے ہیں، جو ان کی بات نہیں مانتا اس کے خلاف سائفر آ جاتا ہے، جو مان لیتا ہے اس کو اقتدار میں لے آتے ہیں ڈیل کر کے، جیسے نواز شریف صاحب اب دوبارہ سے ڈیل کر کے سمجھوتا کر کے پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو اب میری امید ہے پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔